بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی وارواح العالمین التراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسعل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وولایتهم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز القبیر صلوات محمد وعلم زحمت نے عزت سمجھ کے احسان نے ایمان سمجھ کے آل محمد بے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان 10 دنوں میں خدا کوئی ایک آنسو ایسا دے دے جو حسین کی ماں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جتنے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے آل محمد ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے حسین ابن علی ایک ایسا امام ہے جو ارادوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. خدا سارے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے بزرگ جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی بلا شبہ زینت ہے، خدا ان کے گھٹنے کی تکلیف کو دور فرمائے. اور ایک بہن کا الہی آمین، یہ ایک بہن نے دعا کی ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے، خدا اسے رہائی نصیب کرے. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے بھی حسین کے دوست ہیں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت فرما رہے ہیں، آل محمد کا کریم خالق سب کی نسلوں میں سرداری عطا فرمائے. حسین کے غم میں رونے والوں کو دنیا کا کوئی غم نہ دے میرا خالق. اس بارگاہ کو سلامت رکھے اور اس کے بانی ملک نعمت صاحب کے درجات حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند فرمائے. اور جتنے حاضرین ہیں کوئی گھر میت سے دور نہیں ہے، خدا سب کے مرحومین کو شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی ارواح کو مغفرت عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو یہاں چٹ کے ذریعے بھی یا ٹیلی فون یا SMS کے ذریعے بھی 4-5 سوالات آئے. اگر کسی سوال میں تاخیر ہو تو آپ یہ محسوس نہ کیجئے کہ میں نے اس کو علیحدہ کر دیا ہے یا میں اس پر جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. وہ خاص وقت کے لیے تاکہ جب موضوع سے متعلق کوئی بات آئے، مثلا حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کے متعلق شہنشاہ وفا کے متعلق
جتنے سوال آئے ہیں ان کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ جب میں حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے جس روز کروں گا اس روز تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ان سوالوں کی جواب عطا فرماؤں گا۔ یہ سوال ہے کہ کیا بی بی پاک دامنہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ مذہب اہل بیت نسبت کا نام ہے۔ یہ کپڑا بازار سے آیا ہے، اس کے ساتھ کا کپڑا نہیں معلوم کہاں گیا، اسے نسبت ہو گئی علم سے۔ اب اسے چومنا عظیم ترین عبادت، اللہ اور شیطان میں یہی تو لڑائی ہوئی تھی، اور ہے یا نہیں آپ کو بتا؟ یہ جو پہلا جھگڑا ہوا تھا ملائے اعلیٰ میں، اس جھگڑے کی اصلی تو یہی ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، اس میں اپنی روح کو ڈالا، حکم دیا کہ جھک جاؤ، ایک اکڑ گیا، اس نے میں نہیں جھکوں گا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا تھا جھک، خلقتہ بیدی، اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب ذرا نوجوان اس فکر پہ توجہ کریں، اللہ فرما رہا تھا اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ شیطان کہہ رہا تھا نہیں جھکوں گا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو خدا منوا رہا تھا نسبت کو، شیطان ٹھکرا رہا تھا میٹیریل کو۔ جو علم کو غازی کا سمجھ کے جھک جائے وہ رحمان کا پیروکار ہے، جو لکڑی کا کہہ کے چھوڑ دے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد، حیدری۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے۔ اور باقی وہ میں گناہگار کا شاید پہلی تقریر کا فکرہ بہت زیادہ اڑ گیا ہے، ابھی تک اس پہ نہ سوال رکے ہیں، نہ ابھی تک میرا عقیدہ کلیئر ہو سکا ہے۔ مجلس پڑھ کے بھی عقیدے کا پتہ نہ چلے، پھر سننے والے نے سنا کیا اور پڑھنے والے نے پڑھا کیا۔ سامعین گرامی، میں نے خالی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ اگر پوری رات ماتم کریں گے اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوگا، امام حسین خوش ہوں گے، سب سے بڑھ کر امام حسین کی ماں خوش ہوگی۔ یہ شب بیداری کوئی چھوٹی عبادت نہیں، 100 مجلسیں تقریریں ایک طرف، ایک دفعہ یا حسین ایک طرف۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ زندگی کی علامتیں 3 ہیں۔ آواز، مردہ قومیں چپ کر کے تقریریں سنتی ہیں، اس لیے ہم واہ واہ کر کے سنتے ہیں کہ ہم مردہ نہیں۔ اور دشمن علی کو اس واہ واہ سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، پہلی علامت زندگی کی آواز، دوسری حرکت، نہر میں کوئی آ رہا ہو، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں تو زندہ ہے، نہیں چل رہے تو مر گیا ہوگا۔ آواز زندگی کی علامت، حرکت زندگی کی علامت، حرارت زندگی کی علامت۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے آواز، حرکت، حرارت زندگی کی علامتیں 3 ہیں۔ منہ سے بھی نہ بولو، خالی ایسے کرو، آواز بھی ہے، حرکت بھی ہے، حرارت بھی۔ عناصر اربع پہ حسین کا راج ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان 4 چیزوں سے کائنات بنی، 4 چیزوں سے۔ بس ادھر سامنے آ جائیے، مجھے رکھیے، معذرت۔ آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، ان 4 چیزوں سے کائنات بنی۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے بے ساختہ کہ میں آپ کے سامنے شہید محسن نقوی کا شعر پڑھ دوں۔ خدا شہید کے درجات بلند فرمائے۔
فرماتے ہیں نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ نعرہ حیدری، سلامت و آباد نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی سے، ہوا سے، ہم لوگ بنے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ تو جسے بطول نے دعا دی ہو وہ قوم مٹ نہیں سکتی۔ تو میرا مکمل فقرہ آپ اس کیسٹ میں پھر سنیے، میں پھر پڑھتا ہوں، آپ پوری رات ماتم کریں، اللہ خوش، رسول خوش، بطول خوش، علی خوش، حسنین خوش، صبح کی نماز چھوڑ دیں، یزید خوش۔ آپ راضی ہو یا ناراض، میں نے وہ بات کی ہے جو ان کی بات ہے۔ ساری رات آپ روتے رہے، صبح نماز چھوڑیں گے تو حسین رو پڑیں گے، میرا ہو کر یزید کے کھاتے میں کیوں چلا گیا۔ اور باقی جہاں تک عبادتیں عزاداری ہیں، اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک عالم دین محمد مجلس اعظم میں تشریف فرمائے، کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ شراب پینے والا تھا، شرابی تھا، شراب پیتا تھا، رات کو شراب پی، دھت ہو گیا، گھر سے نکل پڑا، گلیوں میں آوارہ پھر رہا ہے۔ سامنے ایک ذاکر آ گیا، مجلس سے پڑھتا پڑھتا بیچارہ رات کو تھکا ہارا، وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ شرابی نے روک لیا، ادھر آ، کون ہے تو؟ اس نے کہا میں ذاکر ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجلس سے پڑھ کے۔ شرابی کہنے لگا مجھے بھی سنا مجلس۔ اب ذاکر وہ نکلنے کے چکر میں تھا، وہ فل موڈ میں تھا، میں نے سننی ہے مجلس۔ سوئی اڑ گئی اس کی، مجلس سنا۔ اور اس نے کہا بھیا مجلس کے لیے مجمع کی ضرورت ہوتی ہے، مجمع وغیرہ تو ہے نہیں کسی مجلس کی، مجمع کی ضرورت ہوتی ہے، مجمع ہو تو اس میں مجلس پڑھی جاتی ہے۔ شرابی کہنے لگا واہ واہ ذاکر صحیح، خود ہی تو کہتے ہو ملائکہ سننے آتے ہیں۔ تمہارا اپنا ہی تو، تم کہتے نہیں ہو ملائکہ سننے آتے ہیں، تم پڑھو فرشتے آئیں گے۔ ذاکر نے کہا لو بھائی میں پھنس گیا۔ اس نے پھر ایک چکر اور چلایا، اور کہا دیکھو بھائی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی، ممبر تو ہے نہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں سے لائیں گے؟ قرآن کی قسم علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ شرابی یوں جھک کے بیٹھ گیا، اس کا میں ممبر ہوں، مجھ پہ چڑھ کے پڑھ۔ ذاکر حسین نے مجلس پڑھی، شرابی نے گریہ کیا، ذاکر اپنے گھر چلا گیا، شرابی کو نیند آ گئی، عالم خواب میں میدان قیامت دیکھا، شراب کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا گیا، جہنم میں پھینکنے جا رہے تھے، حسین ابن علی سامنے آ گئے کہ میرے ممبر کو چھوڑو۔ حسین ابن علی تشریف لائے، میرے ممبر کو چھوڑو۔ فوراً فرشتے ڈر گئے، زنجیریں کھل گئیں، لیکن شرابی کی آنکھ کھلی تو توبہ کر گیا کہ وہ اتنا کریم ہے تو میں ذلیل کیوں بنوں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ واحد آسرا ہے کائنات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی کے ببر شیر ہیں، کوئی ایک پیر تو دکھا جس کا نعرہ اتنے جوش سے کوئی مارتا ہو۔ حیدری، خدا کی قسم سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگ جاتی ہے، اس بادشاہ کا نام حسین ابن علی۔ عبادت
गुजारों को बख्शवाने के दावे बड़ों ने किए हैं, लेकिन जो शराबी से शराब छुड़ा देता है, जो बेनमाजी को नमाजी बना देता है, जो बेरोजादार को रोजादार बना देता है, वो कायनात में मेरा मुर्शिद हुसैन है। जिस दिन कायनात में आया था शाबान की 3 तारीख थी, जिस दिन कायनात से गया था मुहर्रम की 10 तारीख थी। सुनो, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिस दिन मेरा मौला हुसैन दुनिया में आया शाबान की 3 तारीख थी, जिस दिन दुनिया से गया मुहर्रम की 10 तारीख थी। वो इतना करीम है हुसैन, जिस दिन दुनिया में आया उस दिन भी एक मुजरिम को माफी अता फरमाई। जिस दिन दुनिया से गया, नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जिस दिन किया उस दिन भी मुजरिम को माफी अता फरमाई। पहले दिन फितरस को 12 अता किए, आखिरी दिन हुर को अलैहिस्सलाम बना दे। अभी बात वाज़ेह नहीं सुनो। एक फर्श का मुजरिम था, एक अर्श का मुजरिम था, साथ वाले थाने को लगता थाना नहीं छेड़ता। थाने की हद होती है, तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, सूबे की हद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। सरहद न होती तो इंडिया वाले आकर अजमल कसाब के खानदान को पकड़ जाते। उधर उनका कानून, इधर इनका कानून, उधर वो कानून चलेगा, इधर वो कानून चलेगा। उधर इंडिया का झंडा, इधर पाकिस्तान का झंडा। इधर चलेंगे तो आपको हर घर पे पाकिस्तान का झंडा तो नजर आएगा, लेकिन एक भी घर पे इंडिया का झंडा नहीं लहराया जा सकता। ये बगावत हो जाएगी, पकड़े जाओगे, कैद हो जाओगे, ताल्लुकात पूछे जाएंगे, निस्बत पूछी जाएगी। और इंडिया का कोई भी बाशिंदा अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकता। मुझे 2 शरियों की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इंडिया जा रहा था, पाकिस्तान का झंडा लाहौर तक था, आगे पहुंचे तो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, इंडिया का झंडा दिल्ली तक था, वापस आए तो लाहौर में नहीं था। लेकिन कुरान की कसम, अब्बास का आलम लाहौर में भी था, दिल्ली में भी था। हैदरी, ये तो उसका आलमदार है। आइए, नबियों की भी सरहदें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आदम, आप जमीन के खलीफा हैं। जमीन खत्म, आदम की खिलाफत खत्म। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़। ए दाऊद, हम आपको अर्श का खलीफा बनाते हैं। जमीन खत्म, दाऊद की खिलाफत खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्माहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम, आप इंसानों के इमाम हैं, जिन्नों के नहीं। ईसा, तुम बनी इसराइल के नबी हो। बनी इसराइल खत्म, ईसा की नबूवत खत्म। अंधी औरतों के, अंधे मर्दों के जो पैदाइशी मादरजात अंधे होते थे, ईसा उनकी आंखों पे हाथ फेर के शफा दे देते थे। एक औरत आई, उसने कहा, ईसा, मैं मादरजात अंधी हूं, कोई मेहरबानी कर। ईसा अलैहिस्सलाम ने आंखों पे हाथ फेरा, कहा आंखें खोल, कायनात की रंगीनियां देख। औरत ने आंखें खोली, दुनिया वैसी की वैसी अंधेरी। हैरान हो गए, फिर हाथ फेरा, फिर अंधेरी, फिर हाथ फेरा, फिर रो पड़े। माबूद, तूने मौजज़ा वापस ले लिया? कहा, मौजज़ा वापस नहीं लिया, तुम औकात से बढ़ रहे हो। तुम खाली बनी इसराइल के नबी हो, ये औरत बनी इसराइल की नहीं है। तुम्हारी हद खाली बनी इसराइल तक है। अब पता चला ईसा बारवे के सामने क्यों खड़ा नहीं होगा। बनी इसराइल के नबी की औकात क्या है कि आलमीन के इमाम के आगे खड़ा हो जाए। वो खाली बनी इसराइल का नबी है और वो आलमीन का इमाम होगा। मुझे नबियों की भी सरहदें नजर आई, लेकिन हुसैन तेरे क्या कहने, तूने पहला मुकदमा झूले की अदालत में लेटे लेटे अर्श के मुजरिम का सुना। अब एक फिक्रा कहता हूं, बड़ी अदालत जिस मुकदमे को समाप्त कर चुकी हो,
چھوٹی عدالتوں سے سماعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ فطرس کا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں سماعت شدہ تھا۔ جو چپ بیٹھے ہو تو میں FIR سنا دیتا ہوں۔ نام فطرس، ولدیت نور، جرم نام فطرس، ولدیت نور، جنس فرشتہ، سکنہ عرش برین، جرم تکبر۔ تکبر مومن کے لیے زیبا نہیں۔ علی بھی تکبر نہیں کرتا کیونکہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تکبر کر کہ علی جیسے تجھے جھکتے ہیں، کیونکہ پورا گھر علیوں سے بھرا پڑا ہے۔ علی سجدے میں جا کے کہتا ہے معبود اس سے زیادہ علی جھک نہیں سکتا۔ جسے علی جھک جائے، جنہیں علی کا مطلب آتا ہے، جسے علی جیسی بلندی جھک جائے، وہ رب قدیر ہے۔ سب سے بڑی عدالت سماعت کر چکی۔ عدالت الہیہ میں فطرس مجرم ہے، کیا کیا جائے؟ اب اللہ نے خود جو اختیار دیا ہے، واحد بادشاہ حسین جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مفہوم کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی عدالت کو چھوٹا کہہ دیا، حسین کی عدالت کو بڑا کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی عدالت احکم الحاکمین اللہ کی ہے، لیکن رحم کی اپیل حسین سنتا ہے۔ اس نے رحم کی اپیل سنی، عرش کے مجرم کی، تکبر کرنے والے کی، مثلی کا دعویٰ کرنے والے کی۔ 17 ربیع الاول کو رسول آئے، فطرس نہیں آیا۔ مریض تو پرانا تھا، نہیں چلو تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آدم آئے، فطرس نہیں آیا، حالانکہ آدم توبہ قبول کرانے کے اسپیشلسٹ تھے۔ نوح کشتی لے کے پھرتے رہے، فطرس بیٹھ کے پار اترنے نہیں آیا۔ ابراہیم آگ کو گلزار بنانے کا ہنر جانتے تھے، فطرس جلے ہوئے پر ٹھیک کروانے نہیں آیا۔ موسیٰ کی پہاڑ پہ جا کے خدا سے گل بات تھی، یہ اپنی اپلیکیشن فارورڈ کروانے نہیں آیا۔ عیسیٰ ٹھوکروں سے میت جلاتے رہے، فطرس اپنا مردہ مقدر زندہ کروانے نہیں آیا۔ پتہ چلا حکیم چھوٹے تھے، مریض بڑا تھا۔ 3 شعبان کو جو آیا وہ حکیم بڑا تھا، مریض چھوٹا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حکیم نے خود چیک ہی نہیں کیا، تو میرے جھولے سے مس کر دو۔ میں کہتا ہوں مولا حسین، جھولا تو پرانا ہے، آپ نے فطرس کو خود مس کر کے شفا کیوں نہیں دی؟ آخر کیوں کہا جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو، جھولے سے مس کرو۔ اے علم کو چومنے کو بدعت کہنے والوں، جاؤ پہلے فرشتے پہ فتویٰ لگاؤ جو حسین کے جھولے کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ، میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، حسین سے مس کرائیے، جھولے سے مس کیوں کرایا؟ کہ اگر حسین سے مس کرایا تو قیامت تک ملا کہے گا کہ جب تک حسین تھا مس ہونے والے کو شفا ملتی تھی، اب تو حسین نہیں ہے، اب شفا کیسے ملے گی؟ پیغمبر نے سنت بنا دی، جو چیز حسین کی ہو جائے مس کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام۔ سبحان اللہ۔ قانون معیشت کا شناسا ایسا، قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے
دیتا ہے. راہب کے پاس بیٹے نہیں تھے. میں کہیں تقریر کر رہا تھا کہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے راہب والا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی راہب کو حسین نے بیٹے نہیں دیے. میں نے کہا اس مجمع میں وہ بندے کھڑے ہو جائیں جنہیں حسین نے بیٹے دیے ہیں. کبھی نبی صاحب آدھے سے زیادہ مجمع کھڑا ہو گیا. میں نے کہا راہب کو چھوڑ پہلے ان کی بات کر. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ راہب نے آ کر کہا رسول خدا سے کیا میری تقدیر میں اولاد ہے؟ بھائی نے بھی فرمایا نا تقدیر سے ملتا ہے. میری تقدیر میں اولاد ہے؟ سب سے سچے نبی نے فرمایا تقدیر میں نہیں ہے. قرآن کی قسم تقدیر میں ہوتی تو رسول یہ نہ کہتے. پیغمبر کا جملہ بتاتا ہے تقدیر میں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر آپ نے کہا کیوں؟ کہ امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد تقدیر سے نہیں ملتی، شبیر سے ملا کرتے ہیں. نعرہ حیدری، تقدیر سے نہیں ملتی، شبیر سے ملتی. اگر ماس کروا دیا حسین سے، لوگ کہیں گے جی اب کیسے، اب تو حسین نہیں ہے. کہ جو چیز حسین کی ہو جائے. علم حسین کا ہے. اداس شام، شفق، پھول، گریہ شبنم. اداس شام، شفق، پھول، گریہ شبنم. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اسے بات سمجھ آئے گی وہ بولے گا. اداس شام، شفق، پھول، گریہ شبنم. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکین کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. جسے بات سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا. مکین کوئی بھی ہو. چوتھے بھی تین اگلے شعر پر میں عام پبلک کی نہیں ماتمیوں کی توجہ چاہتا ہوں. یا حسین کے دوست تشریف فرمائے، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. اداس شام، شفق، پھول، گریہ شبنم. خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکین کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپا کے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. سارے مل کر پوری طاقت سے زندہ باد. ایسے ہی گرج کے جواب دینا ہے. حیدری علی حق. ویسے ایمان کی جوانی کو ضعیف ہی نہ سمجھنا. کیا دور ہے، کیا بوڑھے مجاہد کی ادا ہے. جھک جھک کے جو چلتا ہے حبیب ابن مظاہر، شبیر کے دشمن کے نشان ڈھونڈ رہا. نعرہ حیدری. جو حسین کی مجلس کی زینت بنتے ہیں، امام حسین کی ماں انہیں زندہ و سلامت رکھے. یاد رکھو مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے. ان کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش نہ کریں. یہ جاہلوں کی صفت ہے. ذات کو مانے، بات کو نہ مانے. ذات کا ماننا کافی نہیں جب تک بات کا نہ مانا جائے. میں نے کہا بھیا پانی پلانا. مولانا آپ بڑی اچھی مجلس پڑھتے. پانی پلانا، آپ بہت اچھے آدمی. پانی پلانا، آپ کی کیا بات ہے.
پانی نہیں پلا رہا. کہ چپ ہو تو سو. مزہ تب ہے، عقیدہ بیج ہے، عمل اس کی فصل ہے. اچھا بیج تو ہے ہی تمہارے پاس. علی کی ولایت نہ ہو تو رسول کہتے ہیں بیج اچھا نہیں تھا. اور ہے یا نہیں جانا؟ علی کے دشمن کا بیج ٹھیک نہیں ہوتا، بیج خراب ہوتا ہے. بیج عقیدہ ہے. جو لوگ خالی فصلیں لے کے پھر رہے ہیں اور بیج ہے ہی نہیں، چور ہیں. دعوی محبت اہل بیت عمل کے بغیر ادھورا ہے، عقیدے کے بغیر جھوٹ ہے. عمل نہیں ہوگا تو بات ادھوری رہ جائے گی، عقیدہ نہیں ہوگا تو سراسر جھوٹ ہے. ان دونوں چیزوں کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. جب یہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کو خدا نے چن لیا اس قوم کے لیے جو زمین پر نمائندہ پروردگار. سو جاؤ علی میرے بستر پر. پہلے نماز پڑھتے تھے، آج سو رہے ہیں. پہلے علی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کل یہاں بات پہنچی تھی، آج سو رہے ہیں. پتہ چلا یہ فکرہ ہر جگہ فٹ نہیں بیٹھتا کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو جو ہے یہ نہیں. اب مجھے یاد آگے، خدا درجات بلند کرے، علامہ فاضل شہید علوی، فاضل علوی شہید، وہ فرماتے تھے ایک مولوی میرے پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا یہ خیرہ کون ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا یہ آذان کا فکرہ ہے، حی علی خیر العمل. وہ یا نہیں بتاؤ یہ خیرہ کون ہے؟ قبلہ نے کہا جب مولوی میرے مگر سے نہ اترا تو آخر تنگ آ کے میں نے اسے کہا یہ مننوں کا بھائی ہوتا ہے. موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، تم نے تو دین کو ایک دین بنا رکھا ہے. دین کو اپناؤ، مکمل دین کو اپناؤ. دین ایک ایسی چیز ہے ادھورا ہو تو کام نہیں دیتا، ادھورا دین فائدہ نہیں دیتا. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے امیر المومنین سے عرض کیا مولا میں نے خواب دیکھا. تعبیر بتائیے. خواب کے متعلق ہمارے ائمہ کا، معصومین کا فرمان ہے کہ کبھی کسی بد زبان سے تعبیر مت پوچھو، شریف سے پوچھو، متقی سے پوچھو، پرہیزگار سے پوچھو، محب اہل بیت سے پوچھو. یہ تو ہے خواب دیکھنے والے کو حکم، اور تعبیر بتانے والے کو کیا حکم ہے؟ اچھی تعبیر ڈھونڈ کے بتاؤ. پہلے سے خواب سننے کو اوئے ہوئے ہوئے کام خراب ہو. ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابیہ تھی، اس نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد وہ گھر سے نکلی، حضور علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چھت گر گئی اور شوہر میرا سفر پہ ہے. خود ہی آگے کہہ دیا چھت گر گئی ہے، خواب دیکھا ہے، شوہر جو ہے وہ سفر پہ. تو حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تو چھت سے مراد شوہر سمجھ رہی ہے نا، تو وہ جلدی آ جائے گا. جلدی آ جائے گا. وہ خوش خوش چلی گئی، شوہر واپس آ گیا. 2-3 سال بعد پھر یہی خواب دیکھا. سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. پھر یہی خواب دیکھا، شوہر پھر گیا ہوا تھا. گھر سے نکلی، آگے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. تو نے کہا بی بی کتھے؟ وہ نے کہا حضور کے پاس جا رہی. کیوں؟ کہ خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھو. نے کہا رسول تمہارے
خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آئے؟ مجھ سے پوچھ لو کیا خواب ہے؟ اس نے کہا بھیا دیکھا ہے چھت گر گئی. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ. ہفتے بعد پتہ لگا کہ شوہر پرباش ہو گیا. روتی ہوئی رسول کے پاس آئی کہ یہی خواب آپ سے پوچھا تھا, تعبیر آپ نے یہ بتائی ہوا, اس سے پوچھا یہ ہوئی. حضور نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا تو بدگمان سے تعبیر پوچھ. جو بیچارے ایک خواب کی تعبیر ٹھیک نہیں بتا سکتے وہ پورے دین کی تعبیر کیسے بتا دیں گے؟ لہذا جب خواب دیکھو, ایک تو ہر خواب پہ وہم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. کچھ خواب واہمہ شیطانی ہوتے, پیٹ بھر کے سو گے, خواب دیکھو گے, خوف زدہ خواب آئیں گے. ہر عمر کے خواب مختلف ہیں کیونکہ یہ سوچوں کے گرد محور کرتے ہیں. بچپن میں خواب دیکھا میں اڑ رہا ہوں, بڑھاپے میں یہ خواب نظر کیوں نہیں آتا؟ بڑھاپا ہو جائے تو پھر میتیں نظر آتی ہیں. سرکار قبلہ جمشید نقوی صاحب میرے مربی ہیں, سرپرست گواہی دیں گے, کل خواب ڈٹھے جو مر گیا ہوں. جو ہے یہ نہیں آتا, ہر عمر کی سوچوں کے متعلق. ایک بندے نے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ سے کہا کہ اگر امام زمانہ ہیں تو وہ مجھے خواب میں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے بڑی کوشش کی ہے, میں نے بڑی لو لگائی ہے, سورہ مزمل کو پڑھا ہے, روزے رکھ کے دیکھے ہیں, زیارت نہیں ہوتی. کہا بیٹھ جاؤ. شاگردوں سے کہا اسے پانی نہ پینے دینا. شام تک پانی نہیں پینے دیا. رات کو اسے نیند آ گئی, پیاسا بیچارہ اٹھا. آیت اللہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا پانی. کہا امام سے پانی جتنی محبت کر, آنکھیں بند کرے گا تو امام نظر آئے گا, کھولے گا تو امام. اور اب خواب دیکھا جابر نے, کتنا خوش قسمت ہے. مولا کہتے ہیں مومن سے تعبیر پوچھو. اسے تعبیر بتانے کے لیے امیر المومنین مل گئے. کہ مولا میں نے خواب دیکھا, 7 منظر ہیں اس کے, 2 منظر پیش کرتا ہوں. پہلا منظر میں نے دیکھا ہے مولا کے بیمار, مہربانی میری, اچھا آپس ہے. میں نے کہا 7 ہیں 2 بیان کرتا ہوں, مہربانی. پہلا میں نے خواب دیکھا کہ صحت مند گھروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. عیادت کے لیے تو تمہارا کیا حال ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحت مند آئے, بیمار کو پوچھے. امام نے ٹھنڈی سانس لی. کہا جابر تو نے میرے بچے کے ظہور کا زمانہ دیکھ لیا کہ جب میرے بچے کا ظہور قریب ہوگا اس دور میں ہی ہوگا. کہا مولا کیا ہے؟ امام نے فرمایا خمس دینے والے کو سید کے دروازے پہ جانا چاہیے. اس زمانے میں الٹ ہوگا, مالدار اپنے محل میں بیٹھا ہوگا اور سید دروازے پہ سوالی بن کر آئے گا کہ میرا حق مجھے دے. حالانکہ احسان اس کا نہیں ہے جو خمس دے رہا ہے, احسان اس سید کا ہے جو خمس وصول کر کے تمہارے باقی مال کو پاک کر رہا ہے. دوسرا میں نے خواب دیکھا آسمان سے کپڑا لٹکا ہوا ہے, ایک فرشتہ منادی کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے سارا کپڑا لے جاؤ, سارا کپڑا لے جاؤ. لیکن مولا بندوں کے ہاتھ میں مخراز ہیں, کینچیاں, وہ آ کے ناپتے ہیں اور کاٹ کے ضرورت جتنا لے جاتے ہیں. جو لے جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا جابر یہ کپڑا نہیں دین ہے. اللہ کہتا ہے سارا لے جاؤ, بندے ضرورت جتنا. اچھے بھلے تشریف لے کے جا رہی تھی بغیر برقعے کے, سامنے کوئی واقف آ گیا,
یعنی سنا ہے اپنے عزیزوں سے پردہ کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے اگر مجھے آزمانا چاہتے ہو اور اپنانا چاہتے ہو تو میں ایک مکمل مذہب ہوں. اتنا مکمل مذہب، بس عبادت کرو، یہ مطالبہ ہے تم سے. کچھ نہ کرو، تمہارا مقصد تخلیق خالی عبادت. بچوں کی روٹی نہ کمائیں، کماؤ لیکن ایسی کماؤ کہ عبادت ہو جائے. زندگی میں اسلام تم سے عیسائیوں کی طرح خالی اتوار والے دن آدھے گھنٹے کی حاضری نہیں مانگتا. اسلام واحد مذہب ہے جو 24 گھنٹے کا مذہب ہے، جو فل ٹائم مذہب ہے. اٹھو عبادت بن جائے، سوو عبادت بن جائے، چلو عبادت بن جائے، بولو ایسا کہ تمہارا بولنا عبادت ہو جائے، سوچو ایسا کہ تمہارا سوچنا عبادت ہو جائے. محبت ان سے کرو جن پر درود بھیجنا عبادت ہو جائے، دشمنی ان سے کرو جن پر لعنت بھیجنا عبادت ہو جائے. اس دین کو بچانے کے لیے حسین گھر سے چل پڑے. کربلا کسی حادثے کا نام نہیں ہے. کل اس امام بارگاہ میں زیارت برآمد ہوگی شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر، گواہ اکبر، سب سے بڑا گواہ حسین کی مظلومیت کا. امام حسین کا خالق بے پناہ درجات بلند کرے. شہید محسن نقوی فرماتے ہیں یہ در نجف ہے. رنگ جانتے ہو نا در نجف؟ سفید. یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. اور جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. کل آئیے منتوں سمیت آئیے، اپنے اہل سنت بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیے، حسین کی مظلومیت کی تصویر دکھائیے. آج میں اس کی بہن کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے شاعر کہتے ہیں سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز ہے، قبر رسول ہے، کوئی نمازی چراغ جلا کے تہجد پڑھ رہا ہے. کون ہے یہ؟ دعا کے فکرے بتائیں گے. پہلی پہلی آواز خدایا میں حسین ہوں، تیرے برگزیدہ بندوں کی اولاد، تیرے خاص مقصد کے لیے چنا ہوا، تجھ سے ایک بیٹی کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا سمجھ رہی نا قبلہ امام حسین، خدا تمہارے ظہیر منیر کی زندگی کرے. خالی یہ دعا سمجھ میں آ گئی، حسین کی سکینہ سمجھ میں آ جائے گی. خدایا مجھے ایک بیٹی عطا فرما، بالکل ویسی جیسی نانا کو دی تھی. وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے کرتی تھی، میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتے تھے. پتہ نہیں تیرا غریب مولا اگلے فکرے کیوں فرماتا تھا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. اللہ نے حسین کو سکینہ عطا فرمائی. ساتھ میں ایک سوال کر دیا، حسین سکینہ سے اتنا پیار، پھر کیسے پتا چلے گا سکینہ زیادہ پیاری ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ حسین نے کہا معبود پیار تولنا ہو تو 10ویں کے دن تول لینا، سکینہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں تیری بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، میں سکینہ کو جنگلوں میں روتا چھوڑ دوں گا۔ 10 شعبان 57 ہجری، جمعے کا دن، مدینے کا شہر، ہاشمیوں کا محلہ، سادات کی حویلی، فاطمہ زہرا کا گھر۔ سکینہ نے کائنات میں آنکھ کھولی، تیرے مولا حسین کے فکرے ہیں، اللہ مجھے 1000 بیٹے دے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ اللہ مجھے 1000 بیٹیاں دے، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ حسین نے بچی کا نام فاطمہ رکھا۔ تو اتنا روئے گا جتنا میری بیوی چاہے گی، لیکن نیت کر کے بیٹھ قضا نہیں ہوگی۔ کیا تاریخ بتائی میں نے؟ کس تاریخ کو؟ دنیا میں اختلاف ہے، لیکن کس تاریخ کی روایت بتا رہا ہوں؟ 10 شعبان 57 ہجری، 10 شعبان 58 ہجری بی بی سکینہ کی عمر 1 سال، 10 شعبان 59 ہجری 2 سال، 10 شعبان 60 ہجری 3 سال، 10 رمضان 60 ہجری 3 سال۔ مولا تیری زندگی کرے، جو سمجھ گئے انہیں میں سلام کرتا ہوں، جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ پرسے میں شریک ہو جائے۔ 10 رمضان کو 3 سال 1 مہینے کی، 10 شوال کو 3 سال 2 مہینے کی، 10 ذیقعد کو 3 سال 2 مہینے کی، 10 ذی الحجہ کو 3 سال 4 مہینے کی، 10 محرم 61 ہجری، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، 3 سال 5 مہینے کچھ گھنٹوں کی تھی سکینہ، جب چلتے ہوئے میدان کے تیروں میں ایک شامی کے آگے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے پوچھ رہی تھی، شامی میرا بابا کہاں ہے؟ ظالم نے پوچھا، سید مجھے معاف کرنا جو سید بیٹھے۔ شامی کی آواز آئی، تیرا بابا کون ہے؟ آواز آئی، حسین۔ کوئی ظالم کو اتنی دشمنی تھی حسین سے، حسین کا نام آیا، بے غیرت کا ہاتھ اٹھا، بوسہ گاہ شبیر پر ظالم نے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری، اٹھ کے کہہ دیا تماچے اور مار لے، لیکن اتنا بتا میں اجڑی کا۔ جزاک اللہ، ماتم کر کے اور جوانوں ماتم، مولا تمہاری جوانی ہے سلامت رکھے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں ماتم کر کے جناب رباب کو اس کی سکینہ کا پرسہ دے دینا۔ آئی آگے بڑھی، دیکھا گھوڑے قطار بنا کے کھڑے تھے۔ علامہ رشید ترابی کا فقرہ ہے، وہ فرماتے زمین پہ بیٹھی اور گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھا۔ تو میں پوری رات بیٹھ کے روئے، فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سکینہ بی بی نے گھوڑے کے سموں پہ گھوڑے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اولے الامر کی بیٹی ہے، راستہ دے دو۔ علامہ کا جملہ ہے، کربلا میں جانور انسان بن گئے تھے، انسان جانور بن گئے۔ اور میں دارین قربان کروں، عباس کی مرشد زادی، پیاسی سکینہ، جس نے سب سے قریب سے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ جتنے قریب سے اس نے دیکھا، اتنے قریب سے کسی نے نہیں دیکھا۔ 4 قدم پہ قاتل کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ اس بیٹی کے دل میں کیا گزری ہوگی جس کی آنکھوں کے سامنے شمر کے نجس ہاتھ حسین کے بالوں میں۔ راوی کہتا ہے میں نے سمجھا قاتل کا ہاتھ پکڑے گی، لیکن بیوی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتی تھی، دوڑ کے ننھی سی گردن حسین کی گردن پہ رکھ دی، کہتی ہے ظالم اب چلا، تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ شمر کہتا ہے حسین سکینہ خود آئی ہے یا تو نے بلائی ہے؟ آواز ہے ظالم بیٹیاں بلائی نہیں جاتی۔ کمینے نے آواز دے کے کہا خود جائے گی یا میں بھیجوں؟ حسین نے کہا دفع ہو، میں اپنی بچی کو خود بھیجوں گا۔ قبلہ جمشید نقوی صاحب، امام حسین آپ کے رشک میں برکت دے، جتنے حسین کے دوست تشریف فرما ہے، سرکار علامہ تشریف فرما ہے۔ میں نے ایک جیل میں جا کر ایک جیلر سے پوچھا تھا اسی لاہور میں کہ جسے پھانسی دیتے ہو اسے اس کے رشتہ داروں سے ملنے دیتے ہو؟ اس نے کہا قانون ہے
آخری ملاقات جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس کے رشتہ دار بلائے جاتے ہیں، باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، آؤ ملاقات کرو، دستخط کرو، ملاقات ہو گئی ہے، اس کے بغیر پھانسی نہیں دیتے مجرم کو۔ میں نے پوچھا یہ ملاقات کتنی دیر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ملاقات کا سرکاری وقت تو پونا گھنٹہ ہے۔ میں نے کہا ہوتی کتنی دیر ہے؟ اس نے کہا 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے۔ میں نے کہا جب سرکاری وقت پونا گھنٹہ ہے، 2.5 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ کہنے لگا علامہ صاحب مجرم کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو اور افسر کتنا سخت کیوں نہ ہو، جب روکنے آتا ہے نا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور دیکھتا ہے بیٹی نے باپ کے گلے میں، ماتم کرنا، بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، چپ کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر اجڑی کو باپ نہیں ملے گا، ذرا سر پہ ہاتھ مار کے کہہ دے ہائے سکینہ تیرا جرم بھی کوئی نہیں تھا، بابا کو ملنے کے لیے سکینہ کربلا میں